السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل آپ نے اڈیالہ جیل سے عمران خان کے حوالے سے اسپتال کی منتقلی کی خبریں سن لی ہوں گی، اور اس پر آپ نے بے انتہا تجزیے بھی سنے ہوں گے اور کافی لوگوں کے تبصرے بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ میں کل سے ہی اس تمام صورتحال کو مانیٹر کر رہا تھا، لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا کام جو ہوتا ہے حقیقی خبر جانچ کر دینا اور حقیقی تجزیہ اور حقائق کا پتہ لگانا ہوتا ہے۔ بریکنگ نیوز دینا تو ہمارا کام نہیں ہے، ورنہ ہم کل اسی وقت یہ کوئی ویلاگ آپ سے کر دیتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، جس میں انشاءاللہ سارے حقائق آپ کے سامنے ہوں گے۔ ویلاگ شاید ہو سکتا ہے کچھ لمبا ہو جائے، کیونکہ معاملہ عمران خان کا بھی ہے، اور کچھ میں ایک دو منٹ کے لیے شاید کوئی غیر ملکی خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں۔ تو اس پس منظر میں آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس ویلاگ کو ضرور دیکھیں اور غور سے دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو اسے آپ شیئر ضرور کریں۔ بات ہو رہی تھی اڈیالہ جیل سے عمران خان کی منتقلی کی اسپتال۔ یہ خبر آپ نے سنی کہ سپریم کورٹ نے انہیں علاج کے لیے اسپتال شفٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ لوگ اسے ریلیف کہہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیف نہیں ہے، یہ ہر قیدی کا ایک بنیادی حق ہے جو کہ اسے ملنا چاہیے۔ لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو یہ بات آج پتہ لگی؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ سے بھی گزشتہ 15 دن پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کی کوئی بات ہو گئی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کا کوئی فیصلہ فی الحال نہیں ہوا ہے۔ اگر عمران خان کی رہائی کا کوئی فیصلہ ہوگا تو ہم آپ کو ضرور انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو اب یہ جو صورتحال نئی ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے، وہ اسے کچھ لوگ لیو بھی کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کوئی عمران خان کو کوئی NRO دیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ کیا صورتحال ہے ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے ایک لفظ آپ کو کہا تھا، ٹویٹر پہ بھی کہا تھا، ایک دو جگہ میں نے کسی غیر ملکی چینل پر بھی کہا، اور یہاں ویلاگ میں بھی کہا تھا تقریباً کو 10-12 دن پہلے، کہ عمران خان پاکستان کی سیاست سے ارریلیونٹ ہو گئے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کو برا بھی منایا، لیکن میں نے کہا تھا کہ لوگوں کو اصل میں حقائق پتہ نہیں ہوتے، تو بہرحال لوگوں کا حق ہے، ایوری بڈی ہیو ٹو رائٹ، کہ بھائی وہ اختلاف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام جو صورتحال آئی ہے نا، یہ اچانک یہ اسی لیے آئی ہے۔ دیکھیے، عمران خان کو توڑنے کے لیے جتنی ان پہ سختیاں کی گئیں، اس سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ سپریم کورٹ کو کیا آج تقریباً کو 8 مہینے بعد پتہ لگا ہے کہ ان کے ساتھ کیا صورتحال ہو رہی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ عمران خان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، اور کافی حد تک بگڑ چکی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس حوالے سے آپ کو کہا بھی تھا کہ عمران خان کے معاملات جو ہیں بہت سیریس ہیں، اور بعد میں پھر علیمہ آپا کا بھی اور ایک دو کا بیان بھی آیا۔ تو جب یہ صورتحال بنی تو پھر اس کے لیے حکومت کے لیے تھوڑا سا اس میں مسئلہ بنا، اور مسئلہ یہ بنا کہ ان کو یہ پتہ لگا اپنے طور پہ، ظاہر ایجنسیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، کہ عمران خان کی اگر صورتحال جس طریقے سے بگڑ رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ انہیں جیل میں کچھ ہو گیا تو حالات جو ہے نا قابو سے باہر ہوں گے، اور ہم اس پہ قابو نہیں پا سکیں گے۔ میری اس بات کا ثبوت جو ہے نا، آپ محسن نقوی کی اس جملے سے لے سکتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر جین زی باہر آ جائے یا کاکروچ باہر آ جائے، تو یہ جین زی اور کاکروچ سے مراد وہ یہی تھی کہ جو عمران خان کی صورتحال ہے، اس صورتحال کو ہم کنٹرول کرنے میں، یا جو کچھ ہمیں کہا گیا تھا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس نے کہا تھا، ہم اسے کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یعنی ہمارے وہ نظام جو تھا، جس نظام کو تحت ہم اس کو چلانا چاہ رہے تھے، ہم اس میں ناکام رہے۔ وہ نظام کیا تھا؟ وہ نظام مسلم لیگ نواز کا تھا، جس نے کہا تھا کہ جناب آپ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں، اور ہم ان کے ساتھ سختی سے نپٹے، اور سارے معاملات جو ہے نا وہ ہم دیکھ لیں گے۔ میں نے آپ کو یاد ہے کہ آج سے تقریباً کو 2.5 سال پہلے بھی بات کہی تھی کہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے، تو جو لنڈن پلان میں ڈیل ویل کر کے آئے تھے، تو انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ ساری لوگ تو میرے ساتھ کھڑے، جب میں نکلوں گا، جب میں آؤں گا، جب میں الیکشن لڑوں گا، تو آپ دیکھیے گا سارا پاکستانی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو جو لانے والے تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے پس پردہ، جس کے پیچھے عالمی طاقتیں بھی تھیں، تو انہوں نے تو دیکھ لیا کہ سارا پاکستان تو کیا نکلتا، وہ پونا پاکستان بھی نہ نکلا ان کے ساتھ۔
تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ انہیں لانے والوں کو پھر فارم 47 کی مدد لینی پڑی. تو یہ صورتحال آپ کو پتہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھیں. اس کے باوجود بھی پھر کہا گیا کہ نہیں جناب ہم پوری کوشش کریں گے, ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے, ہمارے سعودی عرب سے تعلقات, ہمارے اس سے تعلقات, ہمارے اس سے تعلقات, اور سب وہ انہوں نے کیا. پھر ساری کوشش انہوں نے کر کے دیکھ لی, لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ نہ پاکستان کی صورتحال سنبھلی, نہ معیشت سدھر پائی ہے. اور جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, یا جو پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں, ان کا امیج ساری دنیا کے اندر بہت بری طرح مجروح ہوا ہے. تو ایک تو یہ تمام صورتحال تھی. دوسری سب سے بڑی صورتحال وہ یہ تھی, اس تمام جو تبدیلی آئی میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ملک کے اندرونی حالات ہیں وہ حد سے زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں. کیونکہ یہی مسلم لیگ نواز تھی اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم حالات کو کنٹرول کر لیں گے. وہ عمران خان کو تو کیا کنٹرول کرتے, وہ ملک کے سیاسی حالات بھی نہیں کنٹرول کر پائے. معیشت جو ہے بہت حد سے زیادہ گر گئی تھی. یہ جو بات آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ میرا تجزیہ نہیں ہے, میں آپ کو بڑے سرکاری سطح پر اہم ذرائع نے جو وجوہات تھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی لیے ویلاگ میں دیر ہوئی ہے, اس لیے میں آپ سے کہوں گا غور سے سنیے. جو لوگ وہ بتاتے ہیں کہ وجوہات کیا تھی, میں نے کہا ٹرن ڈاؤن کیوں اچانک ہوا, یہ اچانک کیا آپ کو پریشانی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کو آج ہی پتہ لگا, سو رہی تھی سپریم کورٹ. تو جو انہوں نے مجھے بتایا کہ صورتحال اب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا دریائے سندھ کا جو علاقہ ہے اس سے اوپر چلے مغرب کی طرف, تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تقریباً حکومت کریڈٹ تقریباً ٹوٹل ختم ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ بنو ہے, ٹانک ہے, اور اس کے تمام جتنے ضلع ہیں وہاں پہ ان کے حالات جو تقریباً وہاں بھی جو ہے ان کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. اور وہاں پہ جو کیجولٹیز ہو رہی ہیں, ہمارے جو سپاہی شہید ہو رہے ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری تعداد چھپائی جاتی ہے, اور بہت ابھی حالات بہت خراب ہیں. اچھا, اس کے علاوہ چھوڑ کر اب آگے چلیں تھوڑا سا, تو آپ کو بلوچستان کی صورت نظر آتی ہے. بلوچستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, اور بلوچستان کے اندر اس وقت جو ہے انٹرنیشنل جو ہے وہ پلیئر جو ہے وہ انوالو ہو چکے ہیں, اور وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اب بلوچستان کو کسی نہ کسی سے آزاد کیا جائے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایران پر جب حملہ ہوتا ہے تو لوگوں کا بین الاقوامی سطح پر یہ پلان ہے کہ پاکستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر یہ کچھ ان کا پلان ہے کرنے کا, جو کہیں ابھی ٹیبل پر موجود. میں اسے بھی اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا اس وقت عنوان جو ہے عمران خان ہے. تو اس صورتحال کے اندر بلوچستان کی بغاوت, اور پھر اس کے اوپر جو سب سے بڑا سونے پہ سہاگا جو ہوا ہے وہ کشمیر کی صورتحال ہے. آپ کو بتایا کہ پاکستان کی ہماری جو عسکری دفاعی جو ہمارا ادارہ ہے فوج, جس کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, اس میں بڑی تعداد ایک کشمیریوں کی بھی ہے. بدقسمتی جی کہ اب ہمارے وہ طرح بلوچ اور وہ مہاجر یا اردو اسپیکنگ وغیرہ اب نہیں ہے اس تعداد کے اندر. شاید پختون بھی شاید ہو سکتا ہے کمی ہو, لیکن کشمیروں کی اچھی ایک تعداد ہے. تو ان کے اندر بھی یہ بڑی بددلی پھیل رہی تھی کہ یہ جو کچھ یہ آپ نے سیٹ اپ لے کے آئے ہیں, اس سیٹ اپ کو ہٹائیں. اس نے تو ہمارا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ملک کے اندر معیشت تباہ ہو گئی ہے, بغاوت پھیل رہی ہے, اندرونی سطح پر حالات خراب ہیں. اور ایسی صورت کے اندر اگر خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو پھر بتائیے کیا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا بے نظیر صاحبہ جو ایک سندھ کی لیڈر تھی, اتنی بڑی لیڈر نہیں تھی وہ, ٹھیک ہے, بڑی بس کی کوئی اس کی حیثیت کو کم نہیں کر رہا, ایک بڑی لیڈر تھی, لیکن بیسیکلی وہ سندھ کی لیڈر تھی. تو اس کے کا اگر آپ, جیسے میں نے پہلے بھی باہر کہا کہ اگر آپ بھٹو کو, ذوالفقار علی بھٹو کو, یا اگر بے نظیر کو اگر عمران خان کے ساتھ آپ رکھیں تو عمران خان کی تو پوزیشن بہت بڑی ہے, ان کا گراف الحمدللہ بہت بڑا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر عمران خان کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا حال ہوگا ایسی صورتحال کے اندر, جبکہ 2 صوبوں کے اندر آپ کی بغاوت ہو رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم سے بڑے بڑے صوبے بھی نہیں سنبھل رہے, ہم سے سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو لہٰذا بہتر یہ کہ 28ویں ترمیم لائی جائے اور تمام سیاستدانوں کو ارریلیونٹ کر کے قومی اسمبلی کو ختم کر کے ایک صدارتی نظام لایا جائے, اور اس صدارتی نظام کے تحت وہ سینٹ جو ہے وہ پھر صدر کو کنٹرول کرے گی, اور سینٹ کے ذریعے سارے قوانین بنیں گے, اور 28ویں ترمیم کے تحت بہت سارے لوگوں کے جو سیاسی حقوق ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا, یاد ہے کہ 27ویں 28ویں جب 26ویں 27ویں آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ 26ویں اور 27ویں جو ترمیم ہے بنیادی طور پر یہ سیاستدانوں کا تابوت ثابت ہوگی. یہ سیاستدان جو ہے اپنا تابوت بنا رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا میں نے بات کہی تھی. تو اب وہ آپ دیکھ لیں کہ سب نے بنایا, سب نے کر لیا, وہ سب کچھ تیار ہو گیا. اس کے بعد پھر جو 27ویں کے بعد جو تماشا ہوا ہے, آپ دیکھ لیں کہ عدلیہ کے اندر توڑ پھوڑ ہو گئی, سارے معاملات ہو گئے, سب کچھ تو اسٹیبلشمنٹ کے انڈر کنٹرول ہو گیا. تو اب وہ سب کرنے کے باوجود
یعنی قوم کے جو حقوق تھے، بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، تو چھین لیے گئے. ایون دو کہ جو میں نے کہا نا کہ عمران خان صاحب کی میں بات پہلے بھی کی تھی میں نے، کہ عمران خان صاحب جو ہیں پرائم منسٹر ہیں، کتنی بڑی اہم شخصیت ہے، دنیا کے عالمی لیڈر کی حیثیت ہے، اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو نہیں مل رہے ہیں، اس کو مطلب کوئی اس کا حق نہیں مل رہا جیل کے اندر، تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے پاکستان کے بارے میں بیرونی سطح کے اوپر بہت سارے جو ہے نا معاملات اب خراب ہونے. عمران خان کے حوالے سے بات تو تھی، لیکن پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی. اور عمران خان صاحب کی جب سے صحت کا معاملہ آیا تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا کہ ایک بین الاقوامی ڈاکٹروں کا ایک پینل جو ہے وہ آزاد کچھ ہیومن رائٹ والے ہیں اور کچھ دوسرے لوگ ہیں، وہ بھیجنا چاہ رہے ہیں. اور وہ چاہتے تھے کہ وہ آئیں اور آ کے بین الاقوامی سطح پر وہ آئیں اور آ کے عمران خان سے ملاقات کریں. اب ایسی صورت کے اندر اگر آپ بتائیں کہ کوئی اگر بین الاقوامی ڈاکٹرز آتے ہیں اور وہ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے، تو پھر پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی؟ تو یہ تمام سینیریو تھا جو میں نے آپ کو بتایا. اندرونی سطح پر یہ صورتحال ہے، بیرونی سطح پر یہ صورتحال ہے کہ پاکستان نے جو یہ چلایا تھا نا آپ کا وہ ڈپلومیسی کا، اور وہ ہم دنیا کے فیصلے ہمارے پاس ہوں گے، ہم تو چاند پر جائیں گے اور سب پتہ نہیں کیا، ہم مریخ پہ کمند ڈالیں گے، پتہ نہیں کیا، آپ سنی ہوگی ساری باتیں آپ نے شہباز شریف کے بڑے بلند و بانگ دعوے. تو وہ سب سارا مٹی میں مل گیا، کیونکہ ہر چیز جھوٹ کی بنیاد کے اوپر تھی، ہر چیز کے اندر کہیں نہ کہیں حکومت نے فریب کیا ہوا تھا. تو کوشش یہ ان کی پوری تھی کہ خوب آپ دیکھیں صبح شام فیلڈ مارشل کی وہ تعریف کرتے تھے. وہ اسی لیے کرتے تھے کہ فیلڈ مارشل کہیں ان کا لات نہ مار دیں، کیونکہ فیلڈ مارشل نے محسوس کر لیا تھا کہ جتنے بلند و بانگ دعوے انہوں نے کیے تھے اور جو کچھ کام انہوں نے کیے تھے اس میں تو سب ناکام ہو گئے. تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی اب کہیں نہ کہیں سوچ لیا تھا، یہ طے کر لیا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر بات ہوتی ہے، اگر ہم ناکام ہوتے ہیں، سسٹم ناکام ہوتا ہے، تو پھر سارا جتنا بھی ٹوکرا نا وہ اٹھا کے انہی کے سر رکھا جائے گا، یہی ذمہ دار ہوں گے اور یہ بچیں گے نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر 28ویں ترمیم آ جاتی تو یہ تو نہیں بچیں گے، لیکن اور دوسرے لوگ بھی نہیں بچیں گے. تو یہ جو سارا سلسلہ ہوا نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہے. حکومت خود بھی پھنس گئی تھی، سمجھ گئے آپ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران کا جو ہے معاملہ وہ ناکام، جس میں نے کہا کہ وہ ناکام ہو گیا ایران والا معاملہ. اب یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ جنگی حالات ہیں، کسی وقت بھی اگر یہاں پہ جنگ چھڑ جاتی ہے ایران کے ساتھ، اگر براہ راست ابھی کیونکہ امریکہ حملہ کرنے والا ہے، کسی وقت بھی کر سکتا ہے، 3 یا 4 دن کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ حملہ ہو جائے ایران کے اوپر بڑا، اور اس مرتبہ جو حملہ ہوا بڑا خطرناک ہوگا. تو ایسی صورتحال کے اندر کیا عمران خان کی اگر حالت خراب ہو جاتی یا کوئی اگر صورتحال ہوتی ایسی، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کا حال کیا ہوگا. 1971 سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اس ملک کی صورتحال، جو ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. کیونکہ میں تو پاکستان میں سیاست کر چکا ہوں کہ جب معاملہ جب خراب ہو جاتے ہیں اور جب بگڑ جاتی ہے بات، اور بین الاقوامی پلیئرز جب اندر آ جاتے ہیں، تو پھر کسی سے نہیں سنبھلتا معاملہ. تو اندر جو چیزیں ہیں نا، جو اندر آج میں آپ کو ویلاگ جو کر رہا ہوں، اسی لیے کہ سارے لوگوں سے میں نے بات چیت کر کے انٹرنل ایکسٹرنل تمام وجوہات دیکھی کہ یہ کیا اچانک ہوا، رات کو پتہ نہیں پیٹ میں مروڑ ہوا کہ اچانک جناب وہ ہو گیا سارا معاملہ. تو یہ سارے معاملات اندر چل رہے تھے، جس کے بارے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر پھر خود ایجنسیوں نے سوچا، اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ اس کو جناب کسی بہتر طریقے سے کیا جائے. تو پھر ان کی سسٹر سے رابطہ قائم کیا گیا. ان کی اس تمام صورتحال کے اندر اگر کوئی بھی اگر ہے تھوڑا بہت اگر کوشش کی گئی تو ان کی سسٹرز کی ہے، کیونکہ ان کی سسٹرز نے بھی اپروچ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا نا پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے، عوام نے کیا کیا. عوام ابھی تک تو نکلی نہیں. تو ابھی بھی میں اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ جو ہیں میں نے دیکھا وہ ٹویٹر پہ ادھر کہتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے عمران خان کو ایسی بات کرنے کی اور فلانا اور ڈھمکنا، اس کو ڈٹے رہنا چاہیے. بھائی وہ ڈٹے تو بیچارہ 3 سال سے رہا ہوا، کوئی بھی نہیں اس کے لیے باہر نکلا، کوئی باہر نہیں نکلا. اب کہا لوگوں سے کہتے ہیں تو لوگ مجھ سے کئی لوگوں سے بات کہتے ہیں بھائی ہم اس لیے نہیں نکلتے سر کہ وہ نہ وہ ایجنسی والے آ کے نا پولیس والے ہماری ماؤں بہنوں کی بے عزتی کرتے ہیں. تو بھائی وہ عمران خان کی بھی تو بہنیں ہیں بیچاری، وہ بیچاری 3 گھنٹے 4 گھنٹے سارے دن جو ہے بارشوں کے اندر میں دیکھا وہ بیچاری اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھی رہی ہیں. میں نے جیسے ٹویٹ میں بھی کہا تھا کہ ان پر گٹر کا پانی پھینکا گیا، گندا پانی پھینکا گیا، تیزاب والا پانی پھینکا گیا. کون سا ان کے ساتھ مطلب ہے جو ہے برا سلوک نہیں کیا؟ تو کیا وہ عزت نہیں ہے؟ وہ بھی عمران خان کی عزت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا بہنوں نے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اپنے بھائی کی بہتری چاہتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی نہیں، ہم ڈائریکٹ ہم سے بات کریں. تو وہ پھر کہتے ہیں نا کہ وہ گنجے وہ کہتے ہیں اندھے کو تو چاہیے سہارا. یہ ویسے ہی پریشان تھے، انہوں نے فوراً بات کر لی آپس سے ان کی بہنوں سے، بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو ملواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم ان کو وہ بھی دیتے ہیں، علاج کے لیے بھی بھیجتے ہیں، لیکن یہ کہ براہ کرم آپ نے آ کے باہر زبان نہیں کھولنی. کیونکہ زبان کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں انہوں نے کی ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے. میں نے بتانا کہ فنڈامنٹل رائٹس
ان کے عمران خان کے نہیں دیے. یہ تو سب سے بڑا جرم ہے اور اس جرم کا جو ہے ان کو سزا بھگتنی پڑے گی اور اس مسلم لیگ نواز کو بھگتنی پڑے گی. وہ اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑ دیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو چلانے والے بھی شہباز شریف ہیں. میں یہ یہاں کسی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہیں کر رہا. اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے سخت ہوتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کو میں نے ہمیشہ کیا کہتا رہا ہوں, میں شروع سے کہتا رہا تھا کہ اصل میں ذمہ دار جو ہے نا یہ سیاستدان ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو آگے کرتے ہیں, اپنا کندھا دیتے ہیں اور اپنے مفاد میں بھی کام کراتے ہیں اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی گندا کراتے ہیں اور ساری پھر برائی جو ہے نا پھر فوج کے ذمہ آتی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ فوج میں خرابیاں ہوں گی, فوج کے اندر یہ خرابی ہیں کہ بھائی وہ حد سے زیادہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے, سیاست کے اندر انوالو ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا موقع بھی تو ہم لوگ دیتے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال بنی ہے نا, اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے محسن نقوی نے کہا تھا کہ یہ نظام ناکام ہو گیا. نظام سے مراد ان کی یہی سسٹم تھا جو چلا رہے ہیں اور ان سے کہا تھا کہ اگر وہ جنزی آ جائیں گے تو جنزی سے مراد یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کا عمران خان کی حالت خراب ہوتی ہے لوگ جس طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح نکلیں گے پھر تو سنبھالا نہیں جائے گا کسی سے. تو اب اس صورتحال کے اندر جو ہے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. بھی بات میں آپ کو اہم بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز بھی اس تمام صورتحال سے خوش نہیں تھے, لیکن چونکہ ججز اور سپریم کورٹ وغیرہ سب ان کے ماتحت ہو گیا تھا 27ویں ترمیم کے, تو وہ بھی پریشان تھے, وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے. لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھنے والا ہے نا, چیزیں تو جب ہوتی ہیں, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون ہوتا ہے تو پھر وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. تو کچھ حالات ہی عمران خان کی طبیعت ایسی خراب ہوئی, ملک کے اندر حالات ایسے خراب ہوئے, بلوچستان کے اندر, سندھ کے اندر بھی حالات بگڑ رہے ہیں, ادھر کے پی میں بھی بگڑ رہے ہیں, کشمیر کے اندر بغاوت سی صورتحال ہے. تو معیشت ہماری بالکل گر چکی ہے. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ یہ صورتحال ہے کہ ہم اگر پیٹرول کے اوپر لیویز نہ دیں اور اگر اس چیزیں نہ کریں تو ہم تو ملک کا خرچہ نہیں چلا سکتے. تو اس تمام صورتحال کے اندر حالات کچھ ایسے پلٹ گئے کہ ان کو اب ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا ہے. تو ججز نے بھی دیکھا تھا, ججز بھی اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کی بھی, جیسے میں نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اداروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے, جو ان کی جو عزت افزائی ہو رہی ہے, تو عزت افزائی تو عدلیہ کی بھی ہو رہی ہے. اور انہوں نے بھی دیکھ لیا, عدلیہ نے بھی محسوس کیا اس چیز کو کہ بھئی ہمارے پہ تو اب لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. تو یہ چیز تھی. اور اس کے اندر ایک اور جو سب سے بڑی چیز ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بھی میں آپ کو تحقیق شدہ بات بتا رہا ہوں, میں کوئی ہوائی نہیں کرتا. آپ کو بتایا 14 اگست 13 اگست کو جو سارا معاملہ ہوتا اس میں کچھ بہت سارے ہمارے سابقہ ہمارے آرمی چیف اور تھے, بڑے افسران بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی آ کے ہمارے چیف صاحب سے ملاقات کی تھی. اس ملاقات کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ سر پلیز خدا کے واسطے آپ ہمارے ساتھی ہیں, ہم آپ کے سینئر ہیں, اس وقت آج آپ کا عہدہ ہے, آپ ملک کے حالات کو صحیح کریں. اگر عمران خان کے ساتھ اگر کچھ معاملہ کرنا پڑتا ہے ملک کو سنبھالنے کے لیے تو پلیز سمجھ گئے آپ اس کو آگے بڑھیں, انیشیٹو لیں, کیونکہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی آرمی چیف رہے, سارے کے سارے لوگ ہیں, تو ان کا جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات جو نا پہ اگر گڑبڑ ہوئے تو پھر کسی سے نہیں سنبھلیں گے. اور اس سے کہ ہمارا جو ایک ہمارا پیشہ ہے, جو ہمارا ایک وقار ہے, جو ہمارا ایک سسٹم ہے, یہ ساری سیاست کے اندر جو ہے نا مطلب ہم ایک تو ویسے ہی ہمارا, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی باجوہ صاحب نے جاتے تھے کہہ تو دیا تھا نا کہ ہم فوج سیاست کے اندر انوالو ہیں, تو انہوں نے کہا ویسے ہی باجوہ صاحب نے تو ویسے کام خراب کر دیا تھا. اب ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں, جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر وہ کرتا ہے پریس کانفرنس, تو وہ تو لگتا ہے کہ ایسے کو پولیٹیکل بندہ بات کر رہا ہے. اس سے بہتر ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو جی کہ ویلاگ کر لیا کرے میری طرح, وہ بھی 10-15 دن بعد, وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو انہوں نے جو کہا ہے نا اس کا بھی بڑا اثر ہوا ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں ایک یہ چیز تھی کہ شاید اگر کبھی حالات خراب ہوتے ہیں تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے سابقہ جو فوجی ہمارے جنہوں نے ہماری اس ملک کی خاطر جان دی ہے, یا جو کچھ ابھی زندہ ہیں, غازی جو ہیں, ان کی ایک اہمیت تو ہے, ان کے اثر رسوخ تو ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے کہ شاید سوچتا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر آ کے ہمیں کریں گے سپورٹ, اور ایون کرتے ہیں کیونکہ ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے. لیکن جو انہوں نے چیزیں دیکھی نا تو انہوں نے پھر ان کو کہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ سب چیزیں آ کے ایک اتنا زبردست پریشر پڑا ہے کہ حکومت کو جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ کے اوپر جانا پڑا ہے. اس میں کوئی کسی کا مطلب وہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی NRO دیا جا رہا ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا ہوگا, ایسا کوئی بات نہیں ہے. حکومت نے یہ فیصلہ خود کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ خود کیا ہے, اور اس فیصلے کے اندر حکومت آن بورڈ نہیں ہے. اب اس کے اندر 2 چیزیں اور بھی ہیں. کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کیونکہ 28ویں ترمیم لے کے آنی ہے تو سپریم ان کو ڈرا رہے ہیں. ایسا بھی کچھ ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ پریشر پڑ رہا ہے اس کے اوپر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگر 28ویں ترمیم, کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ 28ویں ترمیم جب آ جائے گی تو اس کے ذریعے کہ جب ہم یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ عمران خان کو, اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم عمران خان کو لے آئیں گے حکومت کے اندر, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. عمران خان کو حکومت میں فی الحال نہیں لایا جا رہا. میں آپ کو ایک کنفرم بات بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, عہدے دینے والی اور عزت دینے والی اور منصب عطا کرنے والی, وہ بڑی ذات ہے.
ہو سکتا ہے عمران خان آ جائے، اللہ کرے آ جائے، پاکستان کو سنبھالنے میں وہ شخص بہت مخلص ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ابھی تک جب میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹیبل پہ جو اندر نیگوسیشن پس پردہ چل رہی ہے اس میں عمران خان کو لانے کا کوئی نہیں ہے. اس میں بات یہ ہے کہ عمران خان فوری طور پر ان کی بہنوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں، تھوڑا سا علاج وغیرہ ہو، ان کا ہاسپٹل منتقل ہو جائیں، اس کے بعد پھر اگر ان کا صحیح سنسیئر علاج کرائیں، اس کے لیے تھوڑا سا آپ ان کو باہر لے کے چلے جائیں تاکہ کچھ ہم معاملات کو آگے سنبھال لیں، کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہو. کیونکہ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ اگر کل عمران خان بھی اگر آ کر بیٹھ جائے نا تو پاکستان کو جس تباہی کے راستے پہ ڈال دیا نا وہ عمران خان فوری طور پر نہیں صحیح کر سکتا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آنے والے جو حالات ہیں نا وہ بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، اور 28ویں ترمیم کے بعد یہ پوری کوشش کریں گے پوری سیاست کا مکو ٹھپنے کے لیے. وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرون ملک کے جو نا حالات، جو میں نے آپ سے کہا کہ بیرون ملک حالات خراب ہونے والے ہیں، اور پاکستان کے ارد گرد جغرافیہ بھی بہت زبردست طریقے سے بڑی جنگوں کے اندر آنے والا ہے. تو مجھے بھی نہیں لگتا کہ ایسی صورتحال کے اندر عمران خان اگر مثال کے طور پہ اگر صحیح بھی ہوتے اور بالکل صحت مند بھی ہوتے تو ایسی صورتحال کے اندر کم از کم وہ فوری طور پر نہ یہ نہیں کہتے کہ چلو تم چلے اور لا کے مجھے پرائم منسٹر بنا دو، کیونکہ یہ بالکل ایک تباہ شدہ پاکستان ہے، ایک ایسی گاڑی ہے جس کے چاروں پہیوں کی ہوا نکل چکی ہے. اور تو اس پوزیشن کے اندر کوئی بھی آدمی گاڑی کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے پتہ لگی ہیں گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر، اور بڑی تحقیق کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کیا ہے. اور اب کوشش کے بعد یہ کی جائے گی کہ عمران خان عارضی طور پر اگر باہر چلے جاتے ہیں علاج کے لیے تو بہت بہتر ہے. اگر وہ نہیں جانا چاہتے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہاں پر ہی ان کا علاج ہوگا تو پھر وہ یہاں پر اپنے بنی گالہ میں ہی رہیں گے سب جیل کے طور کے اوپر، اور کیا کہتے ہیں کہ ان کا وہ ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں اپنا علاج وغیرہ کا جو بھی معاملہ ہے وہ چلے گا. اور اس کے بعد پھر مجھے کہا گیا کہ اگر معاملہ خوش اسلوبی سے چل جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ جو ان کو جو سزا ہوئی ہے اس سزا کے اوپر، کیونکہ یہ دیکھیے جو فیصلہ ہے نا، جو قانون کو لوگ سمجھتے ہیں، میں بتا دوں ویلاگ لمبا ہو جائے گا، یہ جو فیصلہ آیا ہے نا اس سپریم کورٹ کا، یہ ایک عارضی فیصلہ ہے، اس کو نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. اس عارضی فیصلے کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ تمام عمران خان کے کیس کو ہمارے سامنے پٹ اپ کرو، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہے. تو اگر یہ معاملہ صحیح رہا تو ہو سکتا ہے کہ پھر 16 تاریخ کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے اور عمران خان کی جو سزا ہوئی ہے ان کو، ہو سکتا ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے. یہ بھی بات ابھی آن دا ٹیبل ہے، لیکن کیا یہ بات آگے معاملہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا، یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے، 28ویں ترمیم کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ معاملہ ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ بھی کوشش ہے کہ 28ویں ترمیم کے اوپر عمران خان کا یہ جو ریلیف، بیسکلی میں ریلیف نہیں کہتا اس کو، جو عمران خان کو جو مل رہی ہے، جو تھوڑی بہت جو ان کا حق دیا جا رہا ہے، اس حق کو بھی چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ یہ پی ٹی آئی کو دکھایا جائے کہ دیکھیں جناب اگر آپ 28ویں ترمیم میں ہمارے ساتھ اگر ہیں تو اب ہم دیکھیں ہم تو عمران خان کو ریلیف دینا شروع کر دیا، ہم عمران خان کو ہم ان کا کیس بھی ختم کر دیں گے، ہم ان کی ضمانت کرا دیں گے، اور والا ایگزیکٹلی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کی جا رہی ہیں. تو ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی آن ٹیبل پہ ہیں، کچھ ساری چیزیں جو ہیں ابھی میں نے آپ کو بتا دی، کیا پلان ہے یہ بھی بتا دیا، باہر جانے کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن ابھی فی الحال کوئی چیز فائنل نہیں ہے، ٹیبل پر یہ چیزیں ہیں، اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے. لیکن بہرحال 4 یا 5 دن کے اندر صورتحال مزید واضح ہو جائے گی. اور لیکن یہ ایک بات درست ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز کے کچھ لوگوں کو نا آگے آئندہ آنے والے دنوں میں بڑی پرابلم کا سامنا ہو سکتا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ میں بہت جلد 3-4 دن بعد جو ہے میں اپنا ویلاگ کروں گا. میں اصل میں مصروف تھا، اس وجہ سے میں نہیں کر سکا. اب انشاءاللہ ہر 3 بعد کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ رابطہ ہو. اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ اگر پسند آیا، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں، اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویلاگ کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو حقائق پتہ لگے. ہماری کوشش ہوتی ہے حقائق بتانے کی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.